اس لیے باقی جب اللہ نے اجازت دی کہ 2 3 4 بیک وقت کر لو تو کر لو بھائی. ہم کیوں ایک ہندوانہ مزاج پہ چل رہے ہیں؟ شریعت کا مزاج، اللہ رسول کی چاہت یہ ہے کہ ایک وقت 2 2 3 3 4 4 بخوشی اللہ کی قسم اللہ نے اجازت دی. اللہ نے اجازت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین اور تمام صحابہ نے کر کے دکھایا. اس مشقت سے بچنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب بے سہارا، دیکھیں اس میں آپ کا بھی بھلا ہے، وہ بیچاری عورتیں اور مجبور عورتیں اور معذور عورتیں ان سب کا بھی بھلا ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ کریں گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ، مردوں کا بھی فائدہ، عورتوں کا بھی فائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری نکاح آسان تحریک کا پیغام ساری دنیا میں جا رہا ہے، اور اس نکاح آسان تحریک کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں ہمارے شہر ملک سفر بھی ہوتے رہتے. اس سلسلے میں ہمارا یہ سفر سرگودا فیصل آباد کی طرف ہوا، اور اس میں الحمدللہ مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی. لوگ اتنے خوش ہوئے کہ ان کو پوری رات نیند نہیں آئی خوشی کے مارے کہ مولانا ہمارے گھر میں آئے. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہترین قسم کے کھانے کھلائے، اللہ ان کو جنت کے کھانے کھلائے. بہترین قسم کے انہوں نے مشروبات پلائے، اللہ ان کو جنت کے مشروبات پلائے. یہاں پر اب اس وقت نا ہماری گاڑی میں اگرچہ اسٹپنی کا میں بچوں کو تاکید کرتے رہتا ہوں اسٹپنی کا بندوبست رکھیں، لیکن بس وہ غلطی ہو گئی اور اسٹپنی رہ گئی. اسٹپنی اگر نہ ہو تو کتنی مشقت ہوتی ہے. ایک دفعہ پہلے بھی سخت سردیوں کی رات میں مفتی طارق مسعود صاحب سے ملاقات ہوئی سیالکوٹ میں، اور سیالکوٹ میں واپسی پر آتے ہوئے سخت سردی میں آدھی رات کو اسٹپنی کے بغیر بڑی مشکل پیش آئی. کئی گھنٹے رکنا پڑا سخت سردی میں. اور آج سردی تو نہیں ہے خیر، لیکن پھر بھی مشقت تو ہو رہی ہے. ابھی ہمارے یہ بھائی آئے کھڑے ہیں، اور یہ بارڈر وے پولیس والے، یہ بھی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ بھی یعنی مشقت میں، ان کو بھی مشقت ہوئی، بڑی دور سے آئے. اب وہ گاڑی آ رہی ہے دوسری، کون سی گاڑی؟ ورک شاپ والی گاڑی آ رہی ہے. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی ماشاءاللہ ان کو فون پر فوراً تشریف لاتے، لیکن پھر بھی ہمیں یہاں نماز پڑھنی پڑی اور مشقت ہوئی، فیملی ساتھ ہے تو اسٹپنی بڑی ضروری ہے. تو اس پر مجھے یاد آیا کہ مدینہ طیبہ کے ہمارے دوست تھے عرب، انہوں نے کہا جیسے اسٹپنی ضروری ہے نا، ایسے ہی بندہ جو شادی شدہ ہے وہ 1 آدھ شادی اور رکھے. 2 شادیاں ہونا ضروری ہیں. خدا نہ خواستہ ایک بیوی کو پتھر لوہے کی بنی تو ہے نہیں. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مرد بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ عورت جاتی ہے تو اس کے پاس متبادل بندوبست ہونا چاہیے. اللہ نے جب اجازت دی ہے تو ہونا چاہیے. تو اب وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بندے کا فون آیا آپ کے سرگودے سے ہی، اور اس نے کہا میری 5 سال سے پہلی بیوی فوت ہے اور میں 5 سال سے بغیر بیوی کے رہ رہا ہوں. تو 5 سال سے بغیر اسٹپنی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ دھکیل رہا ہے بیچارہ، مشقت ہو رہی ہے. تو ایک پر اکتفا کرنے سے توبہ کریں اور ہمت کریں اور آگے بڑھیں. اللہ پاک آپ سب کو بہت 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 جزائے خیر عطا فرمائے. فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو. بہت سارے لوگ جو بغیر اپنی بیوی کے، ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہوئے کئی سال جب وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے تو 5 سال کو 10 سال کو 15 سال سے بغیر بیوی کے رہتے ہیں، یعنی اس کے بغیر گاڑی انہیں دھکیلنی پڑتی ہے زندگی گاڑی، تو انہیں کتنی مشقت ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیرا، احسن اللہ فی الدارین. اس ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے، اچھے سے کمنٹس کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیں تاکہ کوئی عورت بے نکاح نہ رہے، کوئی مرد بغیر اس کے مشقت میں نہ پڑے. اور دیکھو ہم ہند و پاک کے لوگ نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی. ویسے تو ایک بیوی کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک یعنی اللہ پاک بعضوں کو پھر پہلی بیوی کے ہاتھوں جوتے سر پہ پڑواتے ہیں یا اس کو مختلف مسائل میں اللہ پاک مبتلا کرتے ہیں، پھر انہیں دوسری شادی کا خیال آتا ہے. حالانکہ پہلی بیوی بالکل ٹھیک ہو، بچے بھی ٹھیک ہوں، بس سارے مسئلے بالکل ٹھیک ہوں، پھر بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ دوسری تیسری کرو. بھائی تم ٹھیک ہو، تمہاری بیوی ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، لیکن وہ جو بیچاری عورتیں اللہ نے زیادہ بنائی ہیں تمہارے لیے، ان بیچاریوں کا کیا بنے گا؟ تو ان کا بندوبست کرنے کی نیت سے بھی بیواؤں اور مطلقہ کے ساتھ نکاح کر کے ان کو بھی سہارا بنو، اور ہماری جو پہلی بیوی ہیں وہ بھی ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مزید خواتین کو اپنی خاوند شریک بہنیں بنائیں اور ہنسی خوشی زندگی بسر کریں. دنیا میں بھی آسانی اور آخرت میں بھی ازواج مطہرات صحابیات کے ساتھ جنت الفردوس میں حضور کے پڑوس میں اعلیٰ درجے کی جنتوں میں رہیں. اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے.